جو بندہ ان دو باتوں کو کہتا رہا ہوگا دنیا میں، اس کا نامہ اور اس کو جب اس کے اعمال نامے میں رکھا جائے گا نیکیوں کے پلڑے میں، تو اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا اور اس کا پلڑا جھک جائے گا۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں درا حالے کی اس کی تعریف بھی کرتے ہوئے، اسی طرح ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی عظمت، اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو عظمت اور بڑائی کی صفت سے متصف ہے۔ دونوں جملوں میں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی معائب اور نقائص سے اللہ کو پاک قرار دیا گیا، اور دوسری طرف تمام صفات کمال کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا۔ تو مثبت منفی دونوں پہلوؤں سے اللہ کی حمد و ثنا۔ اب آگے بالسند الی الامام البخاری پہنچائیے، بیچ میں پورے واسطے کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، مبروک، مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، وبالسند المتصل منا الى الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی انہ قال: باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل،
وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عزیز طلبہ دورہ حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح تر کتاب الجامع الصحیح للامام البخاری کو از اول تا آخر پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. حدیث پاک کی امہات کتب صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابو داود، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، شرح معانی الآثار، موطا امام مالک بروایت یحییٰ، موطا امام مالک بروایت محمد ابن حسن، یہ سب آپ کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. بعض مکمل اور بعض کے کچھ مخصوص اجزاء، اور آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کو حدیث کی اجازت بھی دی ہے. آپ کے استاد محترم کی جو سند ہے وہی سند میری بھی ہے کہ میں نے بخاری شریف جلد اول اپنے استاد حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جلد ثانی اپنے استاد حضرت مولانا عبدالحق اعظمی نور اللہ مرقدہ ان حضرات سے پڑھی ہے. پھر ان دونوں حضرات نے پوری کتاب کی روایت کی اجازت بھی مرحمت فرمائی ہے. اور یہ دونوں حضرات شاگرد تھے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور سند آپ نے آگے پوری لکھ رکھی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ مسند الہند رحمۃ اللہ علیہ تک، پھر شاہ ولی اللہ سے لے کر کے مصنف کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کو اپنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے. یہی وجہ ہے کہ امام نے بہت سے مسائل میں جو حدیث اور روایت کی بنیاد پر جو اپنی رائے قائم کی ہے، تو کبھی وہ حنفیہ کے موافقت کرتے ہیں، کبھی شافعیہ کی موافقت کرتے ہیں، کبھی مالکیہ کی موافقت کرتے ہیں، کبھی سب کی موافقت کرتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقلد ہوں اس طرح سے کہ وہ شافعی محض ہوں، مالکی محض ہوں، ایسا نہیں ہے. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مسائل میں حنفیہ کی بھی موافقت کی ہے، شافعیہ اور مالکیہ کی بھی موافقت کی ہے. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری کا درس دیا فیض الباری وہ مختلف سالوں میں، تو اس میں جگہ جگہ وہ متعین کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام بخاری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، اس مسئلے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو امام بخاری فقیہ بھی ہیں. مسئلے کا عنوان قائم کرتے ہیں اور عنوان پر اس پر دلالت کرنے والی قرآن کریم کی کوئی آیت ہے وہ پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منفوع احادیث ان کے پاس ہوتی ہے تو اس کو پیش کرتے ہیں. اسی طرح صحابہ اور تابعین سے اس کے موافق کوئی قول یا عمل منقول ہوتا ہے تو اس کو بھی پیش کرتے ہیں. آثار صحابہ و تابعین بھی ذکر فرماتے ہیں. فقہ البخاری فی تراجمہ مشہور مقولہ ہے. عنوان جو قائم کرتے ہیں تو اس عنوان میں
اور جو حدیث لاتے ہیں اس حدیث میں کہ حدیث کی اس مسئلے پر دلالت کیسے ہے، واضح بھی ہوتی ہے دلالت، اور بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس پر دلالت حدیث کی واضح نہیں ہوتی، چنانچہ حضرات شارحین کو بہت باریکی سے اور بڑی دور کی مناسبت تلاش کرنی پڑتی ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، اس پر یہاں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جنرل عنوانات ہوتے ہیں جیسے کتاب بدء الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، پھر اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ، اس طریقے سے جو جنرل عناوین ہیں ان میں بھی باہم مناسبت ملحوظ رکھتے ہیں، پھر ذیلی ابواب میں بھی آپس میں مناسبت ملحوظ رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا سید فخر الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے ابواب کے درمیان مناسبتیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ آپ پڑھنے کے دوران آپ مختلف مواقع پر اپنے اساتذہ سے آپ نے پڑھا بھی ہے اور آپ نے مطالعہ بھی کیا ہے۔ کتاب کے اول اور کتاب کے آخر دونوں میں انہوں نے مناسبت موضوع، مضمون کی مناسبت کا خیال رکھا ہے۔ کتاب کے شروع میں ایمانیات و عقائد سے متعلق احادیث پیش فرمائیں، کتاب کے آخر میں بھی ایمانیات و عقائد سے متعلق احادیث کا ذخیرہ پیش کیا۔ کتاب شروع کی ایمانیات و عقائد سے، کتاب ختم بھی کر رہے ہیں ایمانیات و عقائد پر، چنانچہ پہلے وہ کتاب الایمان ہے اور یہ ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہم۔ کیا مطلب ہے، کیوں آخر انہوں نے ایسا کیا؟ مقصد یہ ہے کہ شروع میں مثبت انداز سے یہ بتانا ہے کہ ایک مومن کے یہ عقائد ہونے چاہیے، اور اس پر دلالت کرنے والی یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، یہ احادیث ہیں۔ آخر میں منفی پہلو پیش نظر رکھ کر کہ جو باطل فرقوں نے غلط فہمی کی وجہ سے، قرآن و حدیث کی نصوص کی غلط فہمی کی وجہ سے جمہور اہل سنت والجماعت یا جمہور مسلمین سے ہٹ کر بعض غلط عقیدے اور نظریے قائم کر لیے، اس کی بھی تردید ضروری ہے۔ چنانچہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ نظریہ یہ عقیدہ مناسب نہیں ہے، قرآن و حدیث کی دلیلیں اور قرآن و حدیث کی نصوص اس کے خلاف ہیں، تو یہ وجہ ہوئی۔ دوسری بات، پہلی حدیث جو ذکر کی اور آخری حدیث جو ذکر کر رہے ہیں، ان دونوں میں بھی خوب مناسبت ہے۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات پیش کی، ہم سب کی نیت درست کی تاکہ ہم اپنی نیت درست کر کے کتاب پڑھیں، کیونکہ اللہ کے یہاں نیت اور نیت کی درستگی ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، اور نیت کی درستگی کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ہم کو کہا کہ بھئی آپ نیت درست کر لو تب جا کر کتاب پڑھو، اور جو کچھ اس میں بیان کیا ہے اس پر عمل کرو۔ آخر میں وزن اعمال کا مسئلہ پیش فرما رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ ہم کو متنبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے سب اولین و آخرین کے سامنے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے عمل میں وزن پیدا ہو تو وہ جو ہم نے پہلے شروع میں تم سے کہہ دیا ہے کہ تصحیح نیت والی بات، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا، کیونکہ عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا نیت کی درستگی سے۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی عمل اللہ کے ہاں وزنی ہوگا، اور جتنا اخلاص میں کمی ہوگی اتنا ہی عمل ہلکا ہوگا۔ چھوٹا سے چھوٹا نیک عمل جس کے کرنے میں زیادہ مشقت نہیں ہے، نیت درست اگر ہے تو وزنی ہو جائے گا۔ بڑا سے بڑا نیک عمل، حج کو گیا، مقصد ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، نماز پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں، اونچے سے اونچے نیک اعمال کرے اور مقصد اللہ کی رضا نہ ہو بلکہ کوئی اور فاسد نیت ہو، تو وہ بڑا سے بڑا عمل بے وزن اور ہلکا ہو جائے گا۔ جمہور اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن اولین و آخرین کے سامنے اللہ تبارک و تعالی
ان بندوں کے اعمال وزن کرائیں گے جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ جس کے نامہ اعمال میں کفر شرک ہے تو اس کے کیا تولنا، کفر اور شرک کے ہوتے ہوئے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا معافی کا۔ جس کے یہاں کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے، جن کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ تو اب جو پہلے سے سرکاری گیسٹ ہیں، سرکاری مہمان ہیں، تو بھلا ان سے کیا حساب لینا؟ بلا حساب و کتاب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کے بھی اعمال کے وزن کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اعمال کے وزن کرنے کی ضرورت ہوگی کہ منہم من خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ جنہوں نے عمل صالح بھی کر رکھا ہے اور کچھ برے اعمال بھی ان سے ہو گئے ہیں، دونوں طرح کے ان کے اعمال ان کے نامہ اعمال میں ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حجت تام کرنے کے لیے ایک طرف نیکیاں رکھوائیں گے، ایک طرف برائیاں رکھوائیں گے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کو جنت میں بھیجا جائے گا، جس کی برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا اس کو جو ہے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ یہ آیت کریمہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ کا ایک فرمان، اس میں بھی اللہ اسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن انصاف کے ترازو ہم قائم کریں گے۔ اور جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الانتباہات المفیدہ میں اور بھی کتابوں میں کہ جب کوئی بات قرآن و حدیث میں بیان کی جائے اور عقل اس کو تسلیم کرتی ہو تو پھر اس کو اس کے ظاہر پر ہی محمول کرنا ضروری ہے، اس میں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پھر تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کچھ ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں جو عقلاً محال ہیں تو پھر اس میں تعویل کی جائے گی۔ جیسے کہا جائے بل یداہ مبسوطتان، قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ فرمایا گیا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو اگر اس کا معنی جو ہم جانتے ہیں اس حساب سے اگر ہم اللہ کو، جیسے میں بیٹھا ہوں تخت کے اوپر، جو کہ تخت میرے نیچے ہے، میں تخت کے اوپر ہوں، تخت کچھ دور میں جا کے ختم ہو گیا ہے، میری بھی حد کچھ جا کے ختم ہو گئی ہے، اگر اس معنی کر اللہ عرش پر بیٹھا ہوگا تو پھر تو وہ دیوی دیوتاؤں کی طرح سے ہو گیا، پھر وہ اللہ کامل مطلق تو نہیں رہا نا، جہت والا ہو گیا، مکان والا ہو گیا، زمان والا ہو گیا۔ اور اللہ پاک ایسے کامل ہیں کہ جہت سے، جسم سے، جسمانیات سے، ممکنات کے خواص سے بالکل منزہ، پاک اور صاف ہیں۔ تو لا محالہ یہاں اس تعویل کرنی پڑے گی، چنانچہ تعویل کرنا ضروری تھا۔ اور جب یہ کہا گیا کہ کل قیامت کے دن بندوں کے عمل وزن کیے جائیں گے، انصاف کے ترازو ہم تولیں گے، جب اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو ماننے میں کیا خرابی لازم آ رہی ہے؟ کون سا محال لازم آ رہا ہے؟ اس لیے تعویل کرنے کی کوئی ضرورت۔ لیکن فرقہ معتزلہ کہتا ہے کہ نہ، کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی ترازو نہیں ہوگی۔ یہ تو کہا گیا کہ ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، کا مطلب یہ ہے کہ ہم انصاف کریں گے بس۔ جیسے عدالتوں میں ایک اسٹیچو ہوتا ہے مجسمہ، اور اس کی آنکھ پہ پٹی بدھی رہتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ترازو تھما ہوا ہوتا ہے، بالکل برابر ڈنڈی ہوتی ہے، یہ میسج دیا جاتا ہے کہ یہاں انصاف ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ تو حقیقت میں وہاں قیامت کے دن کوئی ترازو نہیں قائم ہوگی۔ جن آیتوں میں وزن وغیرہ کی بات آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برابری کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، یہ تعویل کرتے ہیں۔ حقیقت میں وزن اعمال کوئی چیز نہیں ہے، وہ منع کرتے ہیں معتزلہ۔ لیکن اہل اسلام اس کو مانتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہے، کیونکہ اس میں کوئی استبعاد اور کوئی استحالہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمل، قول، یہ عرض ہے، اس کا کوئی حصی وجود نہیں ہے، تو کیسے اس کو وزن کیا جائے گا، کیسے اس کو تولا جائے گا؟ اس لیے وہ اس کو نہیں مانتے۔ لیکن آج کے زمانے میں معتزلہ ہوتے تو مانتے۔ میں بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں، اب جب ریکارڈنگ ختم ہوتی ہے تو اس پہ لکھا ہوا آتا ہے کہ اتنا MB ہو گیا، 2 MB، 4 MB، 20 MB،
اسی طریقے سے جب کوئی بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے تو صاحب وہ جی بی کی شکل میں متعین ہوتا ہے، اور زیادہ ہوتا ہے تو ٹی بی کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایم بی اور جی بی اور ٹی بی کی شکل میں اعراض کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔ ہمیں بخار ہوتا ہے، جور ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمارے منہ میں ایک آلہ دیتا ہے، 2 منٹ کے بعد نکال کے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں 100 ڈگری جور ہے، 100 ڈگری بخار ہے، حالانکہ وہ ایک عرض ہے، اس کی مقدار ناپی جا رہی ہے۔ بدت بجلی ہم استعمال کرتے ہیں، حکومت کی طرف سے، سرکار کی طرف سے ہمارے گھر کے باہر میٹر لگا ہوا ہوتا ہے، مہینے کے آخر میں سرکاری آدمی آ کے ریڈنگ دیکھ کر کے کہتا ہے کہ تم نے اتنی یونٹ بجلی استعمال کی، پورے مہینے میں اتنی یونٹ بجلی استعمال کی۔ تو آج بندے، جب اللہ کے بندے جو عاجز ہیں، وہ جب اعراض کے ناپنے اور وزن کرنے اور تولنے پر قادر ہیں، تو اللہ رب العالمین قادر مطلق وہ کیسے اعراض کے وزن کرنے پر قادر نہیں ہوگا؟ لہذا بے شک جب اللہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم بندوں کے انصاف کا ترازو قائم کریں گے اور نیکیاں اور برائیاں وزن کر کے دکھا دی جائیں گی، جب اللہ فرما رہے ہیں تو ہمیں ماننا ہے اور اس عقیدے کے قائل ہونا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرقہ معتزلہ کی تردید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اس فرمان میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا بیان، اور یہ کہ بندوں کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے۔ اور دیکھو لفظ قسط آیا ہے، ایک لفظ قرآن میں قسطاس بھی آیا ہے، تو اس کی بھی لگے ہاتھوں تحقیق کر رہے ہیں کہ امام مجاہد نے فرمایا کہ قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی انصاف کے آتے ہیں، اور قسط کے معنی میں بھی انصاف کا مضمون پایا، انصاف کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ اور ایک تعویل یہ کہا گویا یہ قسط جو ہے اس قسطاس سے ماخوذ ہے، اور کہتے ہیں کہ وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے کہ قسط حقیقت میں مقسط کا مصدر ہے۔ اب آپ کو اشکال ہوگا کہ مقسط کا مصدر قسط کیسے ہوا؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ حقیقت میں حاصل مصدر ہے، جیسے صلی یصلی تسلیۃ و صلاۃ، تسلیہ مصدر ہے، صلاۃ حاصل مصدر ہے۔ سلم یسلم تسلیما و سلاما، تسلیم مصدر ہے، سلام حاصل مصدر ہے۔ ایسی اقسط یقسط اقساطا، اقساط مصدر ہے، قسط اس کا حاصل مصدر ہے، قسط اس کا حاصل مصدر ہے جس کے معنی آتے ہیں انصاف کے۔ اور یہی لفظ جب مجرد میں استعمال ہو، قسط یقسط قسطا، مصدر اس کا قسط ہو قاف کے فتح کے ساتھ، تو اس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنے کے۔ کیا معنی؟ عربی زبان کے اندر آپ جانتے ہیں بڑی باریکیاں ہوتی ہیں، باب کے بدلنے سے، حرکت کے بدلنے سے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ قسط قاف کے فتحے سے، قسط قاف کے کسرے سے، تو جب قسط یقسط اس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنا، تو وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اس کا جب اس میں فاعل بنائیں گے تو قاسط معنی جائر ظالم کے ہوگا، اور جب اقسط یقسط سے اسم فاعل مقسط ہوگا جس میں سلب ماخذ ہو گیا، تو مطلب ہوا کہ ظلم کو ختم کرنا یعنی انصاف کرنا، مقسط معنی انصاف کرنے والا۔ اس کے بعد یہ تو ضمنی بات تھی، اس کے بعد حدیث پیش کر رہے ہیں۔ یہ حدیث اس سے پہلے بھی 2 جگہ آ چکی ہے، ایک جگہ کتاب الدعوات میں اور ایک جگہ کتاب الاستیذان میں، ایک جگہ، تین جگہ امام نے یہ حدیث ذکر کی ہے، اور تینوں جگہ صرف ان کے شیخ الگ الگ ہیں۔ ایک جگہ قتیبہ ابن سعید ہیں، ایک جگہ زہیر ابن حرب ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ احمد ابن اشکاب ہیں، اور یہ تینوں محمد ابن فضیل سے روایت کرتے ہیں۔ محمد ابن فضیل سے لے کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کی سند مشترک ہے، غریب ہے۔ چنانچہ حدیث کی اور کتابوں میں بھی اس حدیث کو آپ نکال لیں گے تو محمد ابن فضیل کے نیچے تو بہت لوگ ملیں گے، لیکن محمد ابن فضیل سے لے کر حضرت ابو ہریرہ تک کی صرف یہی ایک سند ہے، اس لیے اس کو کہیں گے غریب۔ کیا کہیں گے؟ یہ حدیث غریب ہے اور صحیح بھی ہے۔ یہاں چلتے چلتے معتزلہ کے ایک اور نظریے کی تردید کر رہے ہیں کہ دیکھو معتزلہ کہتے ہیں کہ صحت کے لیے عزیز ہونا شرط ہے، کم سے کم ہر زمانے میں 2 آدمی روایت کرنے والے ہوں تب حدیث کو صحیح مانا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ جی، اگر ایک ہی ہو اور بیان کرنے والا ثقہ اور عادل ہو، سند متصل ہو، تو بے شک وہ حدیث صحیح ہوگی، چاہے روایت کرنے والا ایک ہو، ایک سے روایت کرتا ہے، واحدن عن واحدن کیوں نہ ہو، حدیث غریب بھی حجت ہے۔ تو معتزلہ کے اس نظریے کی بھی تردید کر رہے ہیں کہ حدیث غریب جو ہے حجت نہیں ہوتی۔ فرمایا امام بخاری نے کہ پہلی حدیث بھی غریب لائے، انما الاعمال بالنیات، کیونکہ وہاں بھی یحییٰ ابن سعید انصاری
وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن ابراہیم تیمی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں علقمہ ابن وقاص لیثی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے۔ تو وہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات وہ بھی غریب ہے، آخری حدیث بھی غریب ہے۔ اس اعتبار سے وہاں شروع میں بھی تنبیہ کر دی، آج بھی تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ان معتزلہ اور ان گمراہ لوگوں کی بات میں مت آنا۔ حدیث غریب صحیح ہے، حجت ہے، بشرطے کہ اس سے کوئی اقوی دلیل معارض ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ تو اگر کسی باب میں غریب حدیث بھی آئے تو اس سے تمہیں استدلال کرنا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث ہے جس کا مضمون کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو باتیں ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکی پھلکی ہیں، میزان عمل میں وزنی ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ میزان قائم ہوگی اور بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، اور جو بندہ ان دو باتوں کو کہتا رہا ہوگا دنیا میں، اس کا نامہ اور اس کو جب اس کے اعمال نامے میں رکھا جائے گا نیکیوں کے پلڑے میں، تو اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا اور اس کا پلڑا جھک جائے گا۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں درا حالے کہ اس کی تعریف بھی کرتے ہوئے، اس کی تعریف بھی کرتے ہوئے، اسی طرح ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی عظمت، اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو عظمت اور بڑائی کی صفت سے متصف ہے۔ دونوں جملوں میں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی معائب اور نقائص سے اللہ کو پاک قرار دیا گیا، اور دوسری طرف تمام صفات کمال کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا۔ تو مثبت منفی دونوں پہلوؤں سے اللہ کی حمد و ثنا